اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ نصر۔ سورہ نصر کی تفسیر اور ترجمہ پیش کرنے جا رہی ہوں، آپ لوگ غور سے سنیے گا۔ یہ سورہ مدنیہ ہے، اس میں آیت 3 ہے اور رکوع 1 ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا کا مطلب ہے جب، جاء آ جائے، نصر اللہ مدد اللہ کی، نصر مانے مدد، اللہ کا، نصر اللہ مدد اللہ کی، والفتح اور فتح، یعنی جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح۔ ورائیت الناس، اور را کہتے ہیں دیکھنے کو، اور ورائیت الناس، اور آپ دیکھیں، ناس مانے لوگوں کو، آپ دیکھیں لوگوں کو کہ یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فی مانے میں، دین اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج، اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ فسبح، تب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ فسبح، تو آپ تسبیح کیجئے، یہ تسبیح سے بنا ہے، فسبح، تو آپ تسبیح کیجئے، بحمدی، ساتھ حمد کے، ربکا، اپنے رب کی، واستغفروا، اور بخشش مانگیے، اس سے یعنی کہ اللہ سے، واستغفروا، اور بخشش مانگیے اس سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے، انہو کانا توابا، ان مانے بے شک، ہوں مانے وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ، بلا شبہ وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ تواب کہتے ہیں توبہ قبول کرنے والے کو، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے توابا، انہو کانا توابا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح، اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، تو آپ تسبیح کیجئے ساتھ حمد کے اپنے رب کی، اور بخشش مانگیے اس سے، بلا شبہ وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ اس سورہ کریمہ میں ایک خوشخبری ہے، اس خوشخبری کے حاصل ہو جانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حکم ہے، نیز اس میں اس خوشخبری پر مترتب ہونے والے احوال کی طرف اشارہ اور اس پر تنبیہ ہے۔ خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصرت، فتح مکہ، اور لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے کی ہے۔ ان میں سے بہت لوگ آپ کے دشمن تھے، اس کے بعد وہی لوگ آپ کے اعوان و انصار ہوں گے، اور جس چیز کے بارے میں خوشخبری دی گئی تھی وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ رہا فتح اور نصرت کے بعد حکم، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اس فتح اور نصرت پر اس کا شکر ادا کریں، اس کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں اور اس سے استغفار کریں۔ رہا اشارہ، تو اس میں 2 اشارے ہیں۔ اول، دین اسلام دائمی فتح و نصرت سے بہرہ مند رہے گا، اس کے رسول کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور استغفار پر اس نصرت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ تسبیح اور استغفار شکر میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَإِن شَكَّرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم آیت 14، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اور یہ چیز خلفائے راشدین کے زمانے میں اور ان کے بعد بھی امت کو حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمیشہ ہم رکاب رہی، یہاں تک کہ اسلام اس مقام پر پہنچ گیا جہاں تمام ادیان میں سے کوئی دین نہیں پہنچ سکا، حتیٰ کہ امت سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت میں افعال صادر ہونے لگے۔ بس اللہ تعالیٰ نے تفرق کلمہ اور تشدد امر کے ذریعے سے انہیں آزمایا، بس پھر جو ہونا تھا ہوا۔ بائیں ہمہ اس امت پر اور اس دین پر اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت اور اس کا لطف و کرم ہے، جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور نہ خیال کی وہاں تک رسائی ہی ہے۔
دوم رہا دوسرا اشارہ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی اجل قریب آ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک فضیلت والی عمر ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور اس نے مقرر فرما دیا ہے کہ فضیلت والے امور کا اختتام استغفار کے ساتھ، مثلا نماز اور حج وغیرہ۔ بس اللہ تعالیٰ کا اس حال میں آپ کو حمد و استغفار کا حکم دینا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب آپ کو اپنے رب کی ملاقات کے لیے مستعد اور تیار رہنا چاہیے، اور آپ کو اپنی عمر کا اختتام اس افضل ترین چیز پر کرنا چاہیے جو آپ موجود پاتے ہیں، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ چنانچہ آپ قرآن کی اس آیت کی تعویل کرتے ہوئے اپنی نماز کے اندر رکوع اور سجود میں نہایت کثرت سے یہ پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے، آمین ثم آمین۔